ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس أو كما قال عليه السلام۔ اہل ایمان کو کیا ہے کہ کریں اس کی خلافت میں کلام، اہل ایمان کو کیا ہے کہ کریں اس کی خلافت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ دین حق کے متلاشی طلباء کرام اور علوم نبوت کے امین علماء کرام اور قلم کی نوک کو قرطاس کی زیب بنائے ہوئے جلوہ افروز رونے کے محفل منصفین اعظام اور دیگر شرکائے مقابلہ، موضوع سخن ہے سیدنا ابو بکر صدیق بحیثیت خلیفہ بلا فصل۔ گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت نے 18واں سپارہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اصحاب محمد سے خلافت و امارت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ارے یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ نائب اور خلیفہ اصل کی عدم موجودگی میں ہی بنتا ہے، چنانچہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا تو اصحاب محمد کو خلیفہ رسول کی ضرورت کا احساس ہوا تو تمام صحابہ اکرام سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہو گئے۔ انصار صحابہ نے کہا ایک امیر انصار میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فوراً فرمان رسول سنا دیا۔ پیارے صدیق فرماتے ہیں الائمۃ من قریش، یہ فرمان رسول سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا کر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، لیکن قربان جاؤں حضرت عمر کی شان پر، ان کی شوکت پر، ان کی عظمت رفعت خلافت پر کہ انہوں نے پیش دستی کر کے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرما لی اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، جب حضور نے آپ کو ہمارا خلیفہ منتخب کر لیا ہے بس ہم بھی آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، خلقت خدا بیعت کے لیے دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں جس خلافت امارت کا وعدہ رب کریم نے اصحاب محمد سے کیا تھا اس خلافت کا حقیقی حقدار پہلی شخصیت کوئی اور نہیں، ابو قحافہ کے بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ گرامی قدر احباب، تمام کے تمام صحابہ اکرام حضور کی زندگی میں بھی اور حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی خلافت صدیق کے معترف تھے۔ ارے صحابہ اکرام صدیق کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہ مانتے؟ صحیح مسلم میں میرے مدنی آقا کی روایت موجود ہے کہ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّ مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى يَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ تبھی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فَمَا يَنبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ ارے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے 17 مرتبہ نبی کے مصلی کا وارث بننے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تبھی تو حضور نے جاتے جاتے مرض الوفات میں امت کو یہ پیغام دے دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ارے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر۔ ان تمام دلائل کے ساتھ ساتھ آخری دلیل 9 ہجری میں حضور کا ابو
بکر صدیق کو خلیفہ امیر الحج بنا کر بھیجنا بھی خلافت صدیق پر واضح اشارہ ہے۔ اور جو صدیق کی خلافت کا منکر ہو تو خلاصۃ الفتاوی میں فتویٰ موجود ہے کہ من انکر خلافت صدیق فہو کافر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ابو بکر کو اپنے مصلی پہ نبی نے خود لایا ہے، کھڑے ہو کر پیچھے علی نے فریضہ ادا فرمایا ہے، اور اب بھی کوئی منکر ہو صدیق کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر کوئی شک نہیں، وہ منکر شیطان بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔